قابل صد احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بعض مسلم مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ جل جلالہ محض اپنے فضل اور مہربانی کے پیش نظر چند لمحات واسطے
اساں تساں نام یا کام دے مسلماناں اپنے گھر دے اندر چند لمحات واسطے مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی۔ کنٹرول چکر ہوا خیر میں اٹھا دے آواز دی رپیٹ تھوڑی کھول دے پلے کھول دے۔ دنیا دے اس جہان وچ رہن والے ہر چھوٹے بڑے انسان دی اللہ نے جتنیاں ضرورتاں پیدا کیتیاں، جتنیاں حاجتاں، جتنیاں طلباں انسان وچ رکھیاں، انہاں تمام ضرورتاں وچوں حاجتاں وچوں سب تو وڈی ضرورت تیری اور میری اللہ دا دین ہے۔ اگر کوئی دنیا دی ضرورت ادھوری رہ جاوے تو خیر ہے، مگر دین والی ضرورت بندے دی پوری ہونی چاہیے۔ دین والی ضرورت پوری ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر مطالبہ ہی بندے کو لوگ اسے رنگ وچ کیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو جنہاں کلمہ پڑھ لے، جڑے اسلام کا دعویٰ کرو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں داخل ہو اور مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ضرورت جڑی انسان کی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ تیری میری ہر ضرورت ادھوری رہ جائے، خواہش ادھوری رہ جائے، کھاون پیون دا معاملہ ادھورا رہ جائے، لباس تے خوراک دا معاملہ ادھورا رہ جائے، اس سے متعلق دن قیامت سے سوال نہیں ہوگا۔ اگر دین ادھورا رہ گیا تو دن قیامت سے سب تو پہلے یہ سوال ہوگا۔ قبر دے اندر بندہ چلیا گیا، دفن ہو گیا، اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سوال مسٹ اور ضروری ہے، لازمی ہے۔ وہ 3 سوالوں کا تعلق دین نال ہے، دنیا نال کوئی۔ وہ دین بندے کا پورا ہویا تو سوالوں کا جواب بھی پورا ہو سی۔ یہ دین ہی بندے کا ادھورا ہے تو سوال کا جواب پورا نہیں دے سکتا۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اور رب رب تو آپ دے رہے ہو، مگر رب ہے کون؟ رب نو پہچانیا بھی ہے، رب دی ذات کا تعارف بھی ہے، رب دی حقیقت تو کوئی واقع بھی ہے۔ جس بندے نو دین نال تعلق ہونا ہے، واسطہ ہونا ہے، او بندہ بیک وقت اپنی زبان نال اعلان کر کے اکسی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جس نے دنیا دی ساری ضرورتاں میری پوریاں کیتیاں، میرا ہر لحاظ نال مربی بھی ہا، محسن بھی ہا، ربی اللہ۔ تے جس بندے نو پتہ نہیں رب دا نام سنے وہ اکسی ہاں جی سنے ہاں رب رب لوگ آدھے ہیں، مگر مینوں رب دا پتہ کوئی نہیں۔ پہلے سوال چی بندہ فیل ہو گیا ہے جس نے دین نو دنیا وچ اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ دین نو اپنی ضرورت نہیں سمجھا، باقی ہر چیز نو ضرورت سمجھے، پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ گرمی آ گئی، گرمی واسطے کنا چیزاں دی ضرورت ہے وہ انتظام کیتا ہے۔ سردی دا موسم آ گیا، کس چیز دی ضرورت ہے وہ سارے انتظام کیتے ہیں۔ صبح دا ٹائم ہو گیا، ناشتے دا وقت ہے، انتظام کیتا ہے۔
دوپہر ہو گیا روٹی کی ضرورت ہے انتظام کیتا ہے شام نو روٹی کی ضرورت سارا انتظام مکمل کیتا ہے یہ دنیا دیا ساریاں ضرورتاں وچ لگا رہے ہیں کیڑی ضرورت واسطے اللہ بندے نو پیدا کیتا ہاں اس ضرورت کا بندے نو پتہ بھی نہیں اس کا خیال ہی کوئی نہیں لگا ہوا ہے دنیا دے کماں وچ اللہ تا بندے نو اے آکھیا ہاں کہ بندہ دین والی ضرورت تو پوری کر باقی ضرورتاں تیریاں میں پوریا کر دے یہ شودا لگا ہوا ہے کہ دکان بند کیتی تے گاہک لگا ویسی توجہ ہے اللہ فرماتا ہے ماں دے پیٹ جدا کھلاوے کیڑی دکان لائی ہے کیڑا کاروبار کیتا ہوئی کیڑے بزنس وچ لگا ہوئے تیری روٹی کا انتظام ہوتا رہے اللہ فرماتا ہے اتھے ہاتھ پیر ہلاون جوگا کوئی نہ ہوئے او سلے بغیر منگے جے میں تیرے پیٹ نو بھر دیتا ہر رزق نال آج تو 15 سال دا ہو گیا 18 سال دا ہو گیا 50 سال دا ہو گیا آج تو آدھا کہ میں حرکت نہ کرا تے رزق نہیں ملدا میں حرکت نہ کرا دکان نہ کھولا تے روٹی نہیں ملدی اللہ فرماتا ہے اے حرکتاں بعد وچ کری پہلے میرے دین دی ضرورت پوری کر جاگ دے پہ ہو اللہ اکبر اس وقت نے تیری آسانیاں جتنی ضرورتاں ہیں جتنی حاجتاں ہیں انہاں ساری حاجتاں وچوں ساری ضرورتاں وچوں سب تو اہم ضروری اور لازمی ضرورت ہے وہ بندے دا دین ہے اور سب تو پہلے مرن تو بعد سوال بھی ایک کوئی نہیں پوچھیا وجنا کتنے مربے خرید کے آیا ہے اے نہیں پوچھیا وجنا شادیاں کتنیاں کیتیاں نہیں کوٹھے کتنے چاڑے نہیں لوگاں نال رشتے کتنے کیتے نہیں کپڑے کتنے ہیں مکان کتنے ہیں گڈیاں کتنی ہیں جائیداد کتنی ہے اولاد کی نہ پوچھیا جاونا مر ربو کا تیرا رب کون ہے اتھے ساری دنیا دی چیزاں پیچھے آ گئیاں قبر سب تو اگے دین آ گئے نبی کریم فرماتے پہلا سوال ہو رہا ہے مر ربو کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ہو رہا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تو کلمہ کس دا پڑھے آئی توجہ ہے بڑا اہم سوال ہے بڑا ضروری سوال ہے من نبیوں کا نبی کون ہے نبی وہ ہوتا ہے جیڑا اپنی امت نو اپنے رب دی پہچان کراوے جیڑا نبی نبوت لے کے آوے رب دی پہچان کراوے اور او دا رب اپنے نبی دی پہچان کراوے کہ اے میرا نبی ہے اے میرا رسول ہے اس کا تسا کلمہ پڑھنا ہے اس کی اتباع کرنی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے تا کامیاب ہو سب کرنا کامیاب آخری سوال ہو رہا ہے ما دینوں کا وہ بندہ اتنی زندگی 100 سال دی گزار کے آئے دین تیرا کیا ہے دین کے متعلق تیروں پتہ ہے مگر جس نے دنیا دیا ساریاں ضرورتاں تے دھندے تے کاروبار کیتے مگر دین والے پاسے نہیں آیا اس نو کے پتہ دین کے ہوتا ہے جس نو پتہ ہونا وہ اکسی دینی الاسلام اللہ میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی دا نام محمد الرسول وہ پہچاندہ ہو سی جاندہ ہو سی اس واسطے اور سب تو پہلے اس چیز کا کھوج لگاؤ اس چیز کا پتہ لگاؤ کہ ساڈا دین کی چیز ہے جڑا ساری ضرورت ہے اور سب کو بڑی ضرورت ہے اور اہم ترین ضرورت ہے وہ ساڈا دین کیڑا ہے دین اللہ کریم فرماتے جڑا میں اللہ کے نزدیک دین ہے او دا نام اسلام ہے او دا نام کیا ہے اسلام اسلام دا معنی ہے سر دی چوٹی تو لا کے پیران دی انگلی تک سالم اللہ دا بانوائی سالم اللہ دا بانوائی اور پھر دین جس کو اللہ اسلام آکھے ہے وہ اسلام تے نو کتھوں نصیب ہو رہا ہے اس اسلام کی حقیقت کا پتہ کتھوں چل رہا ہے اس اسلام تے دین کی حقیقت تے نو اللہ دا نبی کر سکتا ہے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیڑی چیز نو محمد پاک اپنی زبان نال دین آکھے قیامت تک واسطے ہوتی نہیں، جیڑی شاید ہوتے محمد پاک تصدیق نہیں کیتی وہ تیری اور میری مرضی نال دین نہیں بن سکتا، دین محمد دی تصدیق نال بن سکتا، میرے نبی دی تصدیق نال عمل کر، عقیدہ بنا، حرکت کر، صدقہ کر، خیرات کر، نیکیاں کر، سجدے کر، رکوع کر، حج کر، زکات دے، عمرہ کر، بیت اللہ دے طواف کر۔ اللہ فرماتا ہے جب تک میرے محمد کی تصدیق نہیں، تیرا طواف نہیں، تیرا حج نہیں، تیری نیکی نہیں، تیرا سجدہ نہیں، تیری نماز نہیں، تیرا روزہ نہیں، تیری حج و زکات نہیں، انہاں تمام چیزاں وچ آمنہ دے لال محمد پاک دی تصدیق اور تائید ضروری ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر یہ تصدیق تیرے میرے عمل وچ محمد پاک دی شامل حال ہو گئی تو چھوٹی نیکی بھی دن قیامت دے پہاڑ بن ویسی، کیونکہ محمد پاک دی تصدیق ہو سی۔ جے میرے نبی دی تائید تصدیق نہ ہوئی، وڈی تو وڈی نیکی بھی اللہ تیرے منہ تے مار دے سی کہ تیری یہ نیکی تا نیکی بڑی نہیں، کیونکہ اس نیکی نو محمد پاک ساری زندگی کیتا ہی نہیں، اور اپنے منن والے نو اس تے عمل کرن دا آکھیا بھی نہیں، اپنی زبان نال نہیں حکم دیتا، خود کر کے نہیں دکھایا، کرن دا حکم نہیں دیتا، نہ محمد پاک دا قول ہے، نہ محمد پاک دا فعل ہے، اس واسطے وہ دین بن نہیں سکتا۔ محمد دی سنت جڑی ہے فعلہ سنت و ترکہ سنت، محمد کریم دا کسے چیز نو کرنا اے بھی دین ہے، کسے چیز نو نہ کرنا اے بھی دین ہے۔ بے شک نبی پاک کسے کام نو کیتا ہے وہ کیا بن گیا ہے؟ اگر کوئی کام چھوڑ دیتا ہے، نبی چھوڑ دے میں تے دین بڑے، تو اس کام نو کر لمے تا وہ کیسے بڑھ سی؟ وہ دین نہیں بڑھتا، وہ میرے نبی دی دشمنی بڑھتی ہے، عداوت بڑھتی ہے، اور میرے نبی دے ہوتے بد اعتمادی بڑھتی ہے۔ اے بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اے نیکی محمد پاک نو پتہ کوئی نہ آئی، لوگوں میں کر رہے ہوں، در پردہ نبوت دا دعویٰ ہے، در پردہ نبوت دا دعویٰ ہے، وگرنہ ہر نیکی جیڑی نیکی بڑھ کے آئی یہ محمد پاک دے وجود جو نکل کے آئی۔ اگر میرے نبی دے وجود نہ اس نیکی دا تعلق نہیں، بھاوے جتنا اچھا کام ہے اللہ دے ہاں اور نیکی اور دین اور اسلام نہیں بڑھتا۔ ناراض تو نہیں ہوتے پہلے یار تھوڑی چپ تو شک پہ گیا، چونکہ کوڑیاں گلاں روز روز تو بندہ نہیں سنتا نا، مٹھیاں تو سنت بیان کیتی رکھ دیا تو صحیح واہ واہ کیتی رکھ دیا۔ آج گل ہے کوڑی، کرنی بھی چاہیے، آج گل ہے کوڑی، اور محمد پاک دی گل کوڑی بھی ہوئے تو خدا دی قسم ہے دنیا دے شہد نالوں بھی زیادہ مٹھی لگی۔ سبحان اللہ! اگر محمد پاک دی زبان چو گل نکلی ہوئے بھاویں زہری طور تے کوڑی ہوئے مگر اندر لگی جاوے تا اے دے نال دی مٹھی چیز کا علاقے جو ہو۔ اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک ایک حرکت، اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک ایک قول تے ایک ایک فعل، ایک ایک حالت، ایک ایک مقالت، ایک ایک قیامت، ایک ایک امانت، ایک ایک ولایت، ایک ایک عنایت محمد پاک دے وجود وچ جڑی نکلی امت واسطے دین بن گئی۔ تا اللہ فرمائے ما پیغمبر محمد کریم دی اللہ حیثیت پیا دستا ہے، اللہ دے پاک نبی دا اللہ آپ
مقام تے شان پہ دسدا ہے کہ میرا محمد ایو جیاں میرا پیغمبر تے نبی بن کے آئے جو میں اللہ نو محمد کریم تے اعتماد ہے میں اللہ نو محمد کریم کی ہر حالت کے حرکت یقین اس وقت کائنات والیوں میں سارا معاملہ اٹھا کے محمد کے سر تے رکھ دیتا ہے سارا اعتماد تے یقین محمد کریم کے وجود تے رکھ دیتا ہے اس وقت اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جڑا بندہ میرے محمد کریم دا آقا من کیتے میں یطع الرسول گل من کیتے آقا من کیتے میرے محمد پاک دا اللہ دے پاک پیغمبر دی گل منن نال اللہ فرماتا ہے بس بس گل پوری ہو گئی ہے بس بس منشا پورا ہو گیا ہے بس بس میں اللہ راضی ہو گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ جس نے میرے محمد کریم دی دین دی بات نو سن کے یقین کر رہے ہیں سمجھو اس نے اپنے اللہ نو منا لیا اپنے اللہ نو راضی کر لیا اگر محمد کریم دی حرکت پہ یقین کوئی نہیں محمد دی زبان پہ یقین نہیں محمد دی لسان پہ یقین نہیں محمد دے بیان پہ یقین نہیں محمد دے اعلان پہ یقین نہیں اللہ فرماتا ہے او میں اللہ نال لکھ محبتاں کرن والا ہوئے میں اللہ دے لکھ تسبیح تے ورد پڑھن والا ہوئے میں اللہ دے نام دے وظیفے کرن والا ہوئے اللہ فرماتا ہے کوئی نہ ہن میں دین دا معاملہ محمد کریم دے سر تے رکھ دیتا ہے ہن جے کوئی کام کرنا چاہتے ہو عمل کرنا چاہتے ہو تے وہ عمل تاں بنسی جے میرے محمد دی تصدیق ہوئے توجہ ہے ایک گل دساں وہ یار ہاں نہ تک اوکا ڈر دے ہو بالکل یہ ڈرن والی گل نہیں یہ تہاڈا ساڈا سانجھا معاملہ ہے یہ دے وچ میں بھی پابند ہاں تے تساں بھی پابند ہاں چونکہ اساں کلمہ پڑھیا ہے محمد پاک دا اساں کلمہ پڑھیا ہے محمد پاک دا اساں اپنے پیو دا کلمہ نہیں پڑھیا اساں اپنے دادے دا کلمہ نہیں پڑھیا پر دادے دا کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ کس دا پڑھیا آخو نبی دا کلمہ کس دا پڑھیا نبی دا کلمہ پڑھیا وال جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا تو بھی پابند جس نبی دا کلمہ میں پڑھے میں بھی پابند پھر تیرے گھر خوشی آوے تو بھی پابند ہے میرے گھر آوے میں بھی پابند ہاں کہ میرے گھر جنازے دا معاملہ ہے میں بھی پابند ہاں غسل دا معاملہ ہے کفن دا معاملہ ہے دفن دا معاملہ ہے دعا دا معاملہ ہے خیرات دا معاملہ ہے کلہ دا معاملہ ہے جمعرات دا معاملہ ہے چلیسوے دا معاملہ ہے روٹی پکاون دا معاملہ ہے وقت تو کھاون دا معاملہ ہے یہ سارے معاملات جیسا پابند ہاں کہ کوئی نہ اگر اسا نبی دا کلمہ پڑھے تو اس نبی دے پابند ہاں اگر کلمہ اسا پیو دادے دا پڑھے تے رسمیں پیو دادے علیہ کر سن رواج ہی اپنے پیو دادے علیہ ہن تواڈے چوں کوئی بندہ ہے جڑا آکھے میں پیو دادے دا کلمہ پڑھے مگر جدوں موقع آ جاوے اسا گلاں اوے کر دیا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو یہ ساڈے وڈیرے دا رواج ہے یہ ساڈی مجبوری بڑی کھلی ہے اسا ہاں تا مسلمان دین ساڈا ہے دین نو مننے ہاں مگر ساڈی مجبوری ہے کہ ساڈے وڈ کے انج کر دے لہذا لوگ نہیں چھڑے دے ہن سانو بھی یہ کام کرنا پیندا ہے ول جیڑا بندہ انج مجبوری ظاہر کرے اے دا مطلب ہے او دی مجبوری رواج ہے سنت کوئی نہیں جبکہ مسلمان دی مجبوری کے وے سنت ہے وہ آتا یار میں نبی دا کلمہ پڑھے میں تا ایک انچ اگے بھی نہیں جا سکتا پیچھے بھی نہیں جا سکتا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گھر ترائے بندے آ گئے کتنے؟ 3 بندے آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گھر تشریف لے آئے
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولا کہ نبی کریم دے بارے انہاں پوچھنا کیتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے معمولات زندگی کیا ہے کیوں اما تو اندر دے حال زیادہ جان دیے ساڈے نالوں محمد دی واقف زیادہ ہے اللہ دے نبی نال تیرا وقت زیادہ گزردا ہے بے تکلفی نال محمد گھر آوے بے تکلفی دے نال گلا کرے تیرے نال بے تکلفی دے نال تینو دین دے معاملے سمجھا دے محمد پاک چونکہ تو رفیق حیات محمد کریم تیرا بحیثیت خاوند اس وقت جتنا تو پتہ اتنا سانو تک کوئی نہیں اس وقت سانو معمول تک دسیا محمد پاک دے آکھن لگی کہ جناب یہ معمولات تسا پوچھنا ہے ہوتا میں تانوں دسا محمد پاک دا معمول ہے کہ جدوں رات نو گھر آندے نے پر ساری رات بستر تے نہیں رہندے ساری رات آرام وچ نہیں رہندے کچھ ٹائم واسطے اٹھ کے لگے رہندے نے مصلی بچھا کے اللہ دی عبادت وچ لگے رہندے نے اللہ دی عبادت کر کے جڑے ویلے تھک جاون تے تھوڑی دیر آرام کر لیندے نے پر ہور معاملہ کیویں آخر دن نو اللہ دا پاک پیغمبر کدے روزہ رکھ لیندا ہے تے کدے افطار کر لیندا ہے مسلمان واسطے تا روزے رمضان دے فرض روزے رمضان پورے سال وچ ایک مہینہ 30 یا 29 روزے فرض مگر محمد پاک دی عادت ہے ایک دن روزہ رکھ دین تے ایک دن افطار کر لیندے نے محمد پاک اپنی عبادت وچ مصروف رہندے نے اس بندے نے گل سن لئی انہاں تے بندیاں نے معمولات زندگی محمد پاک دے سن لے نے انہاں آکھیا اللہ دے پاک نبی نو زیادہ شغف عبادت وچ رہندا ہے زیادہ شغف اللہ دے ذکر تے شکر گزردا رہندا ہے بیوی والے پاسے اتنا دھیان کوئی نہیں ہوندا گھر بار والے پاسے اتنا دھیان نہیں ہوندا کھاون تے پیون والے پاسے اتنا خیال نہیں ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی تا اپنی انج پہ گزرتی ہے گھر دے اندر کئی مہینے تھوڑی فاقے ہوندے نے چولہے وچ اگ نہیں بلدی اللہ دا پاک نبی گھر وچ آ کے پوچھدا رہندا ہے او عائشہ کوئی چیز گھر وچ کھاون دی ہوے تے میں ضرورت مند ہاں ابو عائشہ کہ یا رسول اللہ اللہ سچے دی قسم ہے مینوں تا کئی دن ہو گئے میں آپ کوئی شے کھادی پیتی کوئی نہیں بس میرے گھر نمک پیا ہے تے پانی پیا ہے اللہ دے نبی کہ وہ پانی چلے چونکہ اللہ نے پانی وچ اپنی رحمت بھی رکھی تے شفا بھی رکھی ایک گلاس پانی دا پی کے اللہ دا نبی رج کے شکر ادا کرتا ہوتا ہے جویں بندہ رج کے کھانا کھا کے شکر ادا کرتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی گزرتی ہے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے معمولات پتہ لگ گئے انہاں تے ہاتھ دے وچوں پہلے بندے نے آکھیا وا اما انا اصلی اللیل ابدا پہلے بندے آکھے جے نبی پاک نماز بھی پڑھتے رہندے نفل پڑھتے تے وقت تھک بھی ویندے تے آرام ہی کر لیندے اللہ دے پاک پیغمبر چونکہ معصوم پیغمبر ہے اللہ دے نبی دے ذمے کوئی جرم بھی کوئی نہیں کوئی گناہ بھی کوئی نہیں تے غلطی بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی دا سوال جواب بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی تے بخشی بخشائی حسن شخصیت ہے اس وقت اگر ایج کریں تا سانو تا اس تو ود کے کرنا چاہیے اس وقت آتا ہے انا اصلی اللیل ابدا او کائنات والے سن لو اج تو بعد میں ساری رات عبادت کرساں کدے سرانے تے سر نہ رکھساں ساری رات عبادت کردا رہساں مگر میں کدے لیٹنا کوئی نہیں ہمیشہ رات جاگ کے گزارساں اللہ کی عبادت ہے سبحان اللہ
یہ سونا ارادہ ہے کہ کوئی نہ بولو چنگا ارادہ ہے نا کہ ساری رات میں کیا کر سا اللہ دی عبادت کر سا میں بسترے تے کوئی نہ آسا دوے بندے سنیا او سکے انا اسوم الدہر ولا افطر او کائنات والے تو سمی سن لو تے گواہ تھی ونجو میں تینو ہمیشہ روزہ رکھساں تے کدے افطار نہیں کرنا تینو ساری زندگی اللہ جتنی زندگی میری رکھی ہے نا میرے محمد پاک دا پتہ لگ گیا کدے روزہ رکھ دن کدے چھوڑ دن او تا معصوم ہستی ہے اساں تا خطا کار لوگ ہاں گناہ دے پتلے لوگ ہاں اساں بادشاہ روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہمیشہ دن نو نفلی روزہ سوڑی نیت ہے کہ کوئی نہ بولو صحیح زبان نال جواب دے سوڑی نیت ہے تیے بندے نے سوڑیا او والا تسمج النساء ابدا او لوگوں میں ساری زندگی شادی نہیں کریں گا میں ساری زندگی میں شادی نہیں کرنی کہ شادی کر لئی بال بچے دے چھوٹے پھس ویسا بد کاروبار دے چھوٹے بد بیویاں دے چھیڑے تے جھگڑے تے کپڑے تے روٹی مقام تے نام تے نفقہ ان چکر وچ پھس ویسا تے عبادت رہے ویسی اللہ دا ذکر رہے ویسی اللہ دا رکوع تے سجدہ رہے ویسی بد میرے کوئی عبادت نہیں ہونی اس واسطے قناعت والے ہو سن لو ولا تزوج النساء ابدا میں ہمیشہ واسطے نکاح نہیں کرنا اترائے بندیاں نے نیت کی تھی اللہ دے نبی دے گھر وچوں معلوم کر کے اللہ دا پیغمبر انج زندگی گزار دے لہذا اسا انج گزارنی ہے او بندے چلے گئے اللہ دے رسول گھر وچ ہیں اما عائشہ نے گل سنائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر گل سن کے ناراض ہو گئے تے گھروں نکل گئے آدھے یار بجو نہ ساتھیوں بلا کے کھیلنا او آ گئے تے بندے نبی کریم فرماتے خطبکم سناؤ میرے سنگیوں میرے یاروں کے حال ہے آکھے یا رسول اللہ اللہ دا فضل ہے آکھے تو سب کیا ارادے کیتے کیا لوگوں گواہ بنا کے آکھے ایک آکھے یار خوشی نال پہ آتا ہے یا رسول اللہ انا اصلی اللیل ابدا میں رات نو ہمیشہ عبادت کر سکتے سیسا کوئی نہ تو کیا کہ انا صوم الدہر ولا افطر میں ہمیشہ روزہ رکھ سکتے میں کدی افطار نہیں کرنا تو کیا کہ میں کہ ولا اتزوج النساء ابدا میں کسی عورت نال نکاح والے چکر وچ نہیں پڑنا ہمیشہ اللہ کی عبادت تے ٹائم گزار سا اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا واللہ اخشاکم للہ واتقاکم لہو او میرے ساتھیوں میرے صحابیوں او جنہاں نیکی دا ارادہ کیتا ہے دل وچ خیال کیتا ہے سن لو میں تواڈے وچوں سب تو زیادہ اللہ کو ڈرن والا سب تو زیادہ اللہ دا دل وچ تقوی رکھن والا خشیت الہی نال میرا وجود معمور رہندا ہے میرا وجود بھرپور رہندا ہے ہر ویلے اللہ کو میں ڈردا رہندا ہر ویلے میں اللہ کو معافیاں منگدا رہندا ایک روایت چاہندا ہے نبی کریم صبح تو لے کے شام تونی 100 باری اللہ کو استغفار کر دیا اللہ کو معافی دی طلب کر دیا اللہ میرے معاف رکھی اللہ میرا خیال رکھی اللہ میرا دھیان رکھی اللہ دے نبی فرماتے ہیں واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو میں توڑے تو زیادہ ڈرتا میاں توڑے تو زیادہ تقوی بھی اختیار کرتا اے دے باوجود انا اصلی اللیل وارقد میں نماز ہی پڑھتا رہتا تے نال آرام ہی کرتا رہتا کدے لیٹ ویندا اکھ
کے جا کے وضو کر کے وقت نماز لگ ویندا وانا اصوم و افطر اور میں روزہ بھی رکھدا تے افطار بھی کردا آتا سمجھ النساء کوئی ایک بیوی ہے میری 9 بیویاں تسا ایک نال گزارا نہیں پیا ہوتا کہ سن نکاح بھی نہیں کرنا میں 9 بیویاں رکھ کے عبادت بھی کر رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں اللہ کا تقوی بھی دل وچ رکھ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سن لو ارادہ کرن والے ہو فمن راغب عن سنتی فلیس منی یہ بندہ بھی میں محمد کے طریقے تو چک گیا اگے ٹر گیا یا پیچھے لے گیا اللہ کی قسم ہے او میرا نہیں تے میں اودا نہیں ارادہ انہوں نے نیکی دا کیتا کہ برائی دا نیکی دا کیتا نے مگر محمد پاک تو ودھ کے کیتا نے اللہ نے نبی فرمایا اے اللہ نو قبول نہیں کوئی نہیں نیکی اونج کرنی ہے جی میں محمد وجود جو ہو رہی ہے میں روزہ رکھدا بھی ہے افطار بھی کردا انج کرو تا عبادت ہے جے اس تو اگے لگ ونجو تا عبادت نہیں بنی توجہ ہے اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے طریقے تو ہٹ کے طریقہ اختیار کرے پاویں وہ عبادت ہی کیوں نہ کر رہے ہوئے نیکی تے ثواب سمجھ کے بھی نہ کر رہے ہوئے وہ ثواب نہیں اللہ دے دربار جو عذاب بن وجڑے اللہ دے دربار اللہ دے نا اللہ دے ہاں ناراضگی کا سبب بن وجڑے اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو تول انج کرو صلو رأيتموني أصلي انہیں نماز پڑھو جی میں مینوں دیکھ دیو انہیں روزہ رکھو جی میں مینوں ویکھ دیو انہیں عمل کرو جی میں محمد نو ویکھ رہے ہو میرے عمل نال تہاڈا عمل ملدا ہوئے میری نیکی نال تہاڈی نیکی ملدی ہوئے تا ٹھیک ہے وگرنہ تہاڈی نیکی دل قیامت اللہ نے بہت مار دینی ہے توجہ ہے بھائی اس وقت دین اس چیز کا نام ہے کہ اللہ دے پاک رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں اس قول فعل دی تصدیق ضروری ہے وہ کیا شے ضروری ہے تصدیق ضروری ہے ہن اسا جڑا بندہ فوت ہو ونجے اسا 3 دیہڑے بعد جڑے کل بنائے ہوئے اے دے وچ نبی پاک دی تصدیق ہے کوئی بندہ آخر میں دسے اتھائی گل مکا دیندے دور نہیں وجنا چاہیے اتھے اسے سٹیت تے گل مکا دیندے کوئی بندہ اٹھ کے دسے کہ جیڑا طریقہ اسا مسلمانہ کڑھے ہویا ہے 3 دنوں تو بعد جیڑا طریقہ جیڑا رواج بنایا ہے اس وچ اسا نیکی سمجھدے ہیں کہ سمجھدے ہیں نیکی ہے ثواب دا کام ہے کسے نو کھلانا پلانا اے جیڑا طریقہ اسا مروجہ اختیار کیتا ہویا ہے اس وچ میرے نبی دی تصدیق ہے نہیں میرے نبی دے چاچے میرے نبی دی زندگی فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے میرے نبی دا باپ فوت ہوئے ماں فوت ہوئی ہے اگر ایک طریقہ کرنا ہوئے ہاں تو سب تو پہلے کون کرے اللہ دا نبی او کرے ہاں تو ساڑے واسطے کے بڑھے دین بڑھے انہاں نہیں کیتا لہذا اے ساڑے واسطے دین نہیں بڑھے کل ختم ہو گئے جمعرات آ گئی ہے یہ جی پہلی جمعرات ہے لہذا فلانا کام کرنا پوسی یہ ساری برادری کا رواج ہے ساری قوم کا رواج ہے علاقے کا رواج ہے ورنہ لوگ اکثر مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود بادشاہ نہ کولی نہیں کیتے انہاں دیکھا ہی نہیں پکائیاں انہاں چلیسواں ہی نہیں پکایا انہاں بادشاہ کسے نو بلایا ہی کوئی نہیں ایک ختم واسطے کوئی بندہ نہیں آیا شمینہ نہیں پڑھوایا ختم نہیں پڑھوایا خود نہیں پڑھوایا جتنیاں چیزیں مینو رب کعبہ دی قسم یہ محمد پاک دے دین وچ ہووے نا میرے نبی دی تصدیق ہووے ہا تا سب تو پہلے ابو بکر صدیق کر کے دکھاوے سب تو پہلے حضرت عمر کرے ہا حضرت عثمان کرے ہا حضرت علی کرے ہا حضرت فاطمہ کرے ہا بے شک انہاں دے دور وچ کام کوئی نہیں ہویا
تے جڑا اس دور وچ کم نہیں، نبی پاک فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، او میرے ساتھیو میں تواڈے اندر جڑی چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں ذرا دیکھو توجہ کرو، علیکم بسنتی میری سنت لازم پکڑو، وخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلیفے جڑے راشد ابو بکر عمر عثمان علی خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہاں دے طریقے نو بھی لازم پکڑو۔ کیوں؟ جڑا کام میں کیتا ہے ابو بکر نے بھی وہ کیتا ہے، جڑا کام میں کیتا ہے عمر نے بھی انہیں کیتا ہے، عثمان نے بھی انہیں کیتا ہے، علی نے بھی انہیں کیتا ہے۔ او میرا دین دا کوئی معاملہ، میری سنت کے طریقے دا معاملہ، میرے انہاں چار ساتھیاں نے کوئی شے چھوڑی کوئی نہیں، ہر چیز دین کے معاملے جنہاں پوری پوری اختیار کی تھی، لہذا انہاں نو ویکھو تے عمل کرو، کہ میرے کو کم ویکھ لو تاں عمل کرو، یہ تہاڈا دین بن وجنا ہے۔ ترکت فیکم امرین، ان لوگوں میں دو چیزاں تہاڈے اندر چھوڑ کے جا رہا، تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر انہاں دو چیزاں توجہ نال دھیان نال اور مضبوطی دے نال انہاں نو تھام لو تے میں محمد ضمانت دے کے جا رہا قیامت دی صبح تک میرا کوئی منن والا کدے گمراہ نہیں ہو سکتا، کدے بے ہدایت نہیں ہو سکتا، کدے او دا عمل ثواب تو خالی نہیں ہو سکتا، اجر تے بدلے تو خالی نہیں رہ سکتا، اجر تے بدلے تو خالی وہ کم ہوتا ہے جڑا رسم دے طور تے کیتا جاوے، یہ ثواب نہیں ہوتا بلکہ الٹا عذاب ہوتا ہے۔ اگر دین سمجھ کے کرے دن قیامت اللہ کے دربار جواب دینا پوسی، یہ دین ہویا تے میرے محمد نے کرنا، تو میرے محمد دا امتی ہے، تو نبی تک کوئی نہیں، تو نوے نوے کام کیوں کٹ کے اللہ نبی کریم فرماتے ہیں میں حوض کوثر تے کھڑا ہونا ہے، کتنے حوض کوثر تے میں کھڑا ہونا ہے، کیڑا حوض کوثر؟ نبی کریم فرماتے ہیں لکل نبی حوضا، ہر نبی کو اللہ نے ایک حوض دیونا ہے، ہر نبی کو اللہ نے ایک تالاب دیونا ہے، ہر نبی کو اللہ نے ایک کوثر دیونا ہے، میں محمد رو بھی کوثر دیونا ہے۔ حوضی مسیرت شہر و زوایا سوا، ماؤ ابیض من اللبن احلا من العسل اطیب من المسک کمیزانہ کنجوم السماء۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا میرا حوض ہونا ہے وہ اتنی بڑا حوض ہونا ہے کہ ایک مہینے تو نہیں اس پاسے لگے ونجو، مہینے تو بعد جا کے ادا کنارہ لبنا ہے، یہ اس پاسے لگے ونجو مہینہ لگے دوے کنارے تے، بطریے کنارے تے، بل چوتھے کنارے تے سوایا ہو سوان، بالکل چاروں کونے دے برابر ہونے نے، اور وہ حوض اتنا بڑا ہونا ہے کہ ایک مہینے دی مسافت تھوڑی بندہ یہ پیدل چلے تے میرا حوض ختم ہی نہیں ہونا، اتنا بڑا تالاب ہونا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ابیض من اللبن، جڑا اس حوض دا پانی تے کوثر ہونا تے جام ہونا ہے او دودھ نالوں بھی زیادہ سفید ہونا ہے، احلا من العسل، شہد نالوں زیادہ میٹھا ہونا ہے، اطیب من المسک۔ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا او مسک تے کستوری تے عنبر نالوں زیادہ خوشبودار ہونا ہے، کمیزانہ کنجوم السماء۔ حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے اودے برتن ہونے نے آسمان دے ستارے دے برابر ہونے نے، حتیٰ کہ نبی کریم فرماتے نے
قیامت والے دن سفا لگ بجنیاں نے 120 صف بننی ہے تمام نبی جڑے دنیا تے 1.25 انبیاء گزرے نے 1.25 انبیاء دی جماعتاں آونیاں نے انہاں دی امتاں آونیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او کائنات والےو کوئی نبی دنیا تے جڑا آیا دین دا کام کردا رہیا تے قیامت دے آونے کوئی نبی ہو جی آونے جے نال کثیر تعداد دے لوگ ہونے نے کوئی نبی آونے جے نال 8 بندے ہونے نے کسے نال 4 ہونے نے کسے نال 2 بندے ہونے نے کوئی نبی ایسا ہی دن قیامت دے آونے جے منن والا ایک بندہ بھی نہیں ہونا نہ جوگا تے ویکھن جوگا بندہ بھی نہیں ہونا او نبی کلا کلا اللہ دے دربار دے اندر پیش ہویا کھلا ہونا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میں حوض کوثر تے کھلوتا ہونا تا جو ویکھنا جو بہت بڑا گروہ تے ٹولا دا پے میں سمجھنا سنم تو انہم امتی اے میری امت دے لوگ میرے کثیر تعداد جاندے پر ابو جواب ملنا کوئی نہ جناب اے تیری امت دے بندے نہیں اے تا موسیٰ علیہ السلام دے منن والے لوگ اور تمام انبیاء فخر کر رہے ہیں انہم لیتباہون ایہم اکثر واردتاً ہر نبی اس فخر چھوڑے آج میرے منن والے زیادہ ہو سر آج میرے منن والے حوض تے زیادہ ہو سر انہوں نے میں پیالے بھر بھر کے پلا سا جام بھر بھر کے پلا سا ہر نبی دل جی اگر سوچی کھلاؤں اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے ول تھوڑی دیر تو بعد میں ویکھنا ہے کہ کتنی کثیر تعداد لوگ اکٹھے ہو کے آندے پن کہ ایک انہاں دا کنارہ افق تو نہیں چلیا جا رہے ایک کنارہ پیچھے چلیا جا رہا ہے اتنی دور دراز تک دنیا نظر آتی ہے ابو اللہ دے پاک نبی فرماتے نے مینوں آکھیا جاونا ہے ہاذی امتوں کا اے تیری امت ہے اے تیری امت لوگ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں اپنی امت نو ویکھ کے تے خوش ہو وجنا ہے کہ یا اللہ میری تے امت بڑی کثیر تعداد دے اندر ہے ہاں 120 صفاں وچوں 40 صفاں جڑیاں باقی تمام انبیاء حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں انہاں دی امت دے لوگ ہونے نے تے 80 صف کلے محمد پاک دی ہونی ہے کلے محمد پاک دے کلمہ پڑھن والے دی 80 صف پڑھنی ہے اللہ دے نبی فرماتے میں حوض کوثر تے انتظار کر رہا ہوں میں تا جو کچھ بندے آندے پے اسے تے میں آسا ہاؤلا میرے دوست میرے منن والے میرے امتی لگتے نے نالو لے آؤ لیکن اگو فرشتے نے آ کے تے رکاوٹ پا دینی ہے اللہ دا نبیاں نے انہاں نوں کھیتوں میں کوثر پلاواں انہاں دی پیاس بجھاواں انہاں نوں آ کے انہاں دے اندر جڑی اگ بجھا دیواں کوثر پلا کے ایک پیاس تے گرمی دی شدت ختم ہو وجے مگر اگو فرشتے نے رکاوٹ پا دیتی آکھن لگے انک لا تدری ما احدثوا بعدک اے سونے دا پاک پیغمبر محمد کریم او سونے دا سردار محمد پاک اے جڑے لوگ جنہاں نو تو اپنا سمجھی کھلیں تو جاندا کوئی نہیں اے تیرے نہیں اے تیرے نہیں انہاں دا تیرے دین نال تعلق کوئی نہیں انہاں دا تیری سنت نال تعلق کوئی نہیں البتہ تیری امت دے سجاون والے لوگ تہر تیرا کلمہ پڑھن والے لوگ تہر لیکن انک لا تدری ما احدثوا بعدک تساں دنیا تو لگے آیا وے انہاں لوگاں نے اپنے اپنے نویں طریقے کٹے نوے دین بنایا نوے طریقے تے نویں رسماں تیرے دین وچ پائیاں ہن تیرے دین وچ اضافہ کیتا ہے کسے دین وچ کمی کیتی کسے اضافہ کیتا انہاں تیرے دین دا حلیہ بگاڑ کے لکھ دیتا لمن خیام دینی من بعدی اے او لوگ جنہاں میرے بعد میرے دین دا
دا حلیہ بگاڑ دیتا جڑا طریقہ میں دس کے آیا اس طریقے نال انہاں چپراں لائیاں تے ٹچر لائے ایک کم اپنے طرفوں کیتا تے ایک میرے متھے لایا اس واسطے فرشتے نے آخر جناب آج اے تا نہیں آ سکتے اللہ دے نبی پوچھن کیوں نہیں آ سکتے وہ آخسن جناب تواڈی وفات تو بعد انہاں تواڈے دین وچ اضافہ کیتا نیکی دے نا تے انہاں نویں نویں کم شروع کیتے ہیں نویں نویں رواج بنا کے انہوں نیکی دا درجہ دیتی کھلے ہیں انہوں ثواب آخر ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماسن اچھا اے گل ہے یہ میرے دین کے معاملے دے اندر گل کیتی ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر فرماسن سو کر لمن خیر دینی من بعدی میرے بعد اگر میرے دین جنہ تبدیلیاں کیتیاں انہاں آگے ملاوٹاں کیتیاں اللہ دے نبی اکثر سو کر اتنی دور لے جاؤ کہ میں محمد انہاں تے نظر بھی نہ پاوے اے میرا متھا نہ ویکھن میں انہاں دا منہ نہ ویکھاں اس واسطے میں دنیا تے گل آکھ دتی ہے فمر راغب عن سنتی فلیس منی جڑا بندہ میری سنت تو ہٹ گیا میری سنت تو کٹ گیا او میرا نہیں تے میں محمد اس دا کوئی نہیں توجہ ہے تھکے تو نہیں پائے کوڑا نہیں مسئلہ توجہ ہے ایو مسئلہ جے بندہ کوڑا پچا وجے نا آج کل معاملہ اے بنے ہوئے ہیں کہ بندے نو آکھو نا بھی شرک نہ کر وہ آدھے بالکل کوئی نہ کر سا انہوں آپ کفر نہ کر وہ آدھے بالکل کوئی نہ کر سا کفر نو آسانی نال چھوڑ دیندہ ہے شرک نو چھوڑ دیندہ ہے مگر جیڑیاں ہو پرانیاں بدتاں تے رسماں تے رواجہ چ پھسیا ہویا ہے کلمہ پڑھن دے باوجود توحید منن دے باوجود رسالت منن دے باوجود پھر بھی وہ رسماں وچوں نکلن واسطے تیار سب تو بڑا جہاد ہی کہ آج رسم تروڑ دے دنیا دی رسماں تروڑ کے اتھے محمد پاک دی سنت نو قائم کرو جے بندہ ایک کام کرے اللہ دے نبی او دے بارے پتہ کیا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید جڑا بندہ اس دور دے اندر میرے نبی دی ایک سنت زندہ کر دے ایک سنت نو قائم کرے تے او دے مقابلے ایک رواج مٹا دے اللہ دے نبی فرماتے ہیں اس ایک سنت تے عمل نہیں کیتا فلہ اجر مئت شہید بلکہ اس نے 100 شہیداں دا ثواب لے لیا ایک سنت تے عمل کرنا بولو میرے نبی دی سنت مرد دے کفن دے کپڑے ترائے ہوئے عورت دے کفن دے کپڑے پنج ہوئے میرے نبی دی سنت تعزیت 3 دن تک ہوئے چوتھے دن تعزیت دا تکا تے پھوڑی نہ ہوئے اور میرے نبی دی سنت جڑے میرے تعزیت کرنے واسطے بندہ آوے اسے نے یہ شایا کہ رواج نہ کرے تے رسم نہ کرے بلکہ آ کے انا للہ و انا الیہ راجعون ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی والے وہ جملے تے کلمے تعزیت دے طور تے بولے تے چپ کر کے گھر لگا جاوے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دین تے عمل ہو گیا اور اس بندے دی تسلی دی سے واسطے کام ہو گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر وچ ماتم ہو جے 3 دن تک اس گھر وچ اگ نہ بلے 3 دن تک اس گھر وچ اگ نہ بلے اور جڑے پڑوسی تے رشتہ دار نو اپنے گھروں پکا کے اہل میت نو کھانا دیون اے الٹا انہاں دے سر تے چڑھیا بیٹھا ہے کہ میں بھی کھاونا تے تو بھی کھاونا تے کر انتظام جڑا دور تو آوے رشتہ دار تعزیت واسطے تے شام نو مڑ نہیں سکدا او جلدی جلدی رشتہ دار انہوں اپنے گھر لے جاویں میت والیاں دے گھر بوجھ نہ بڑے
دین آسان ہے، دین اساں اس نو کیا کیتا ہے مشکل بنا دیتا ہے۔ اللہ دے نبی دے دین تے سنت دا طریقہ ویکھو کہ میت دے گھر بوجھ نہ بنو، او دے گھر روٹی دی امید نہ رکھو، بلکہ اپنے گھروں پکا کے آپ بھی کھاو تے اہل میت نو بھی جا کے تساں کھانا دیو تاکہ وہ پورے سوگ نال 3 دن گزار سکے، چونکہ وہ غم دی کیفیت دے اندر ہے، وہ ایک غم وچ پیا ہویا تے دعا غم سوار نہ کرو کہ برادری چڑھ کے بیٹھی ہوئی انہاں نو کچھ ساڑھے علاقے ایک بندے بڑا انتظام کیتا کھاون پیون دا، انہوں آکھیا اللہ دا بندہ ایک ایک کیتا ہی او سکھا اللہ دے بندے ہو مینوں بھی پتہ ہے کہ رواج یہ سارے اٹھ دے نہیں، یہ جڑے آئے بیٹھے یہ اٹھ دے نہیں تے گھر ویندے نہیں، انہاں دے منہ جب تک کوئی شے پاواں نہیں یہ تے نہیں ویندے، میں کوئی شے نہیں پہ کردا صرف انہاں نو گھروں کڈھن واسطے پہ کردا، اللہ دا نام ہے انج گھر کسے دے نہ بیٹھے جو تو گھر اللہ کٹھے کسے طریقے نال شریعت تا آکھے تعزیت کر چپ کر کے مڑ جا، او دے گھر پانی دی امید نہ رکھ، پانی دا گلاس پیون دی ایک چاہ دے کپ دی امید نہ رکھ، تعزیت کر فوراً چلے جا، کوئی رشتہ دار ہے کوئی دوست ہے فوراً چلے جاوے، اہل میت تے بوجھ نہ بڑے۔ شریعت آسان ہے کہ نہیں؟ بولو آسان مشکل بنائیے، اس واسطے اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اگر سنت تے عمل کرنا ہے، اللہ دے پاک رسول نے جڑا جنازہ پڑھایا ہے اس جنازے وچ نبی پاک جڑی دعاواں منگیاں اوہ اصل دعا ہے، اوہ دعا ثنا توجہ ہے درود اور میت واسطے دعا، انہاں 3 تکبیراں دے اندر نبی پاک نے ایسی دعا سکھائی جہدے وچ ساریاں دعاواں کٹھیاں آ گئیاں، ساریاں دعاواں کٹھیاں آ گئیاں، ہن وقت بعد وچ آکھن بندے کے ہیلا کرنا ہے، توجہ ہے ساڈا مردہ نہیں بخشیندا جب تک اساں ہیلا نہ کریے، اے ہیلا کرن واسطے جڑا کچھ کردا پیا ہے نبی پاک دی دعا نال مردہ نہیں بخشیندا تے تیرے ہیلے نال ہی نہیں بخشیندا، اگر بخشی سی تو میرے محمد دے کلمے جڑے بولے گئے انہاں نال بخشا ویسی، اگر نہیں بخشیندا تیرے میرے عمل نال نہیں بخشی سکیدا، اس واسطے عمل وہ کرنا چاہیے ہے جس عمل دے اندر میرے نبی دی تصدیق موجود ہو۔ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول، جڑا کچھ میرا محمد تو دے دے فخذو انہوں پکڑ لو مضبوطی دے نال تے سینے نال لا لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، جڑی شاید تم منع کر دے اللہ دا نبی مردہ مر جاوی انہیں دیڑے نہ جاوی، جڑے کام دا اللہ دا نبی آکے کرو او دا کرنا سننا تے، جتھے نبی منع کر دے اتھے نہ کرنا سننا تے، یہ 2 چیزاں دین دے معاملے دے اندر یہ تو یاد کر لے تے دنیا دے کسے رواج دی ضرورت کوئی نہیں، کسے رسم تے بدعت تے خرافات دی ضرورت کوئی نہیں، جتھے بھی جاویں اتھے پہلے نمبر تے تیرے دل وچ خیال ہوئے کہ جڑے کام نو نبی کیتا ہے او سننا تے انہوں کرنا لازمی ہے، اور جڑے کام تو منع کیتا ہے اس کام تو بچ کے رہنا تے ہٹ کے رہنا سننا تے فیلو سنتن و ترکو سنتن، اللہ نے پاک پیغمبر دے دین یہ چیز سمجھی ویندی ہے کہ نبی دا طریقہ جڑا کرے او سنت تے، جڑا نبی نہ کرے او دا نہ کرنا سنت تے، تا اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگوں جڑا بندہ میرے طریقے نو زندہ کر دے سی ایویں سمجھو اس بندے نے میں محمد کریم نال سچی محبت جاتی تھی، تا نبی کریم نے فرمایا اگر میرے نال سچی محبت چاہتے ہو تو پھر آؤ میں تم نے یاد دس دے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ دے نبی فرماتے ہیں تواڈے جو کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا، ایماندار کدے بھی نہیں ہو سکتا جب تک حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اپنی
نو اپنی مرضیاں نو اپنے ارادیاں نو اپنی عبادتاں نو اپنی ریاستاں نو اپنی سخاوتاں نو اپنے طریقیاں نو میں محمد دے طریقے تے قربان نہ کر دے میں محمد دے طریقے دے تابع نہ کر دے اس وقت تک او دل وچ ایمان نہیں ہونا لا یؤمن احدکم کوئی تواڈے چوں ایک بھی مومن نہیں رہ سکدا حتی یکون ہوا تبع لما جئتم جو کچھ میں تواڈے تک دین لے کے آیا او ساری چیزاں اپنی خواہشات اپنی مرضیاں تے ارادے میں محمد دے دین دے تابع کر دے وہ تاں تواڈا ایمان ہونا یہ اپنے رواج نو اُتے رکھو تے تیری سنت نو تلے رکھو ول ایمان کہیں رہنا ول ایمان دل وچ کوئی نہیں رہنا ایمان کو دل وچ محفوظ رکھن واسطے ضروری ہے کہ جڑا کام کر رہے ہو وہ دین تے ثواب تے اجر تاں بن سی جے او کام میرے نبی نے کیتا ہو بے شک اگر میرے نبی نے کیتا میں کیتا ہے میرے پیر کیتا ہے مرشد کیتا ہے اکابر کیتا ہے نیک کیتا ہے چھوٹے کیتا ہے بڑے کیتا ہے وہ رسم ہے رواج ہے مگر او دا نام دین نہیں بن سکتا جڑا کام کرو نا او دے وچ سب تو پہلے دیکھیا کرو آیا نبی پاک دا حکم ہے اس طرح کرن دا جڑا میں کر رہا ہمیشہ آیا نبی پاک نے ان جنازہ پڑھایا جی میں اساں پڑھ رہے ہیں انج نماز پڑھیے جی میں اساں پڑھ رہے ہیں انج اذان دیوائیے جی میں اسی اذان دے رہے ہیں انج کفن دا معاملہ ہوئے جی میں اسی دے رہے ہیں انج عورت تے مرد دے کفن جی میں فرق ہے جڑا اسی کر رہے ہیں نبی پاک دے دور وچ ہویا کہ نہیں ہویا قبر دے اوتے کھلو کے بندے اذان کھلے دیندے قبر تے کھلو کے اذان ایتھے بھی ہے اور کوئی توجہ ہے آدھ بزرگ پیدے میرے خیال انہاں دی 80-90 سال عمر سی آدھے پہلے دین دے تے ہون کوئی نہیں دین دے سنت دی نشانی دساں سنت دی نشانی سنت اوے نبی دے دور تو چلیے تے قیامت تک چل دی رہے بے شک بے شک او کدے سنت نہیں ہوندی اج ہووے تے کل نہ ہووے اج او دی شکل ہور ہووے کل ہور ہووے پرسوں ہور ہووے توجہ ہے جیڑی عبادت شکلاں بدلاوے تے حالتاں بدلاوے کدے ہووے کدے نہ ہووے کدے کٹ ہووے کدے وقت ہووے کدے الٹ ہووے توجہ ہے او کدے دین تے سنت نبی پاک نے اپنی زندگی وچ فجر دی نماز دیاں کتنی سنتاں پڑھیاں دو او دے وچ کدے کسے ترائے پڑھیاں نہیں کدے کسے ایک نہیں کتنی پڑھیاں دو اس دورے چ دو تے آج بھی دو نبی پاک فرض فجر دے دو پڑھے ہن بھی دو ہے قیامت تک بھی دو ہی راسل یہ سنت دی نشانی ہے سنت ہمیشہ راسی اور اپنی اصلی شکل وچ راسی جیڑی شے بدل جاوے کدے ہووے کدے نہ ہووے سمجھو ایک کسے ہور دی کھڑی ہوئی ہے اور بڑی ہوئی ہے ایک بڑی جڑی ہوئی ہے اس واسطے اودے اندر کمی بھی ہو گئی ہے اضافہ بھی ہو بجلی چلی گئی ہے بجلی چلی گئی ہے مولوی صاحب مؤذن نو آدا اذان دے مگر لنڈی جئی اذان دے کیڑی اذان دے لنڈی جئی یہ بجلی آ ونجے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا شفیع اللہ یا نبی اللہ فلاں فلاں اے او سیلے جدو سپیکر ہوئے تے سپیکر نہ ہوئے پائے میں چھوٹی جی اذان دے چھوٹ بجلی جو کوئی نہیں جیڑی نبی دی سنت ہوندی ہے سپیکر وچ دیویں تاویں اوہے جملے بے شک سپیکر تو بغیر دیویں اوہے جملے بلال جڑی اذان دیتی ہے رب کعبہ دی قسم قیامت تک واسطے اودے کوئی تبدیلی کوئی بے شک اور نہیں بدلی سپیکر تو بغیر کسے دیتی تاویں اذان بلالی بے شک سپیکر دیتی اذان بلالی سعودیہ عرب دے اندر بیت اللہ وچ سنی تا اذان بلالی جے مرالی وچ سنی تے اذان بلالی توجہ ہے انج نہیں ہو سکتا بیت اللہ وچ ہوے اذان بلالی مرالی وچ ہوے خیالی مرالی وچ ہوے اذان خیالی اے کدے نہیں ہو سکتا اے اگر ہویا ہے تو سمجھ اے اذان بلالی نہیں اے خیالی ہے بے شک اس واسطے بلالی اذان دی علامت نشانی ہے کہ جتھے پڑھ سے جدوں پڑھ
سے جس مسجد چھوسی حضرت بلال اللہ اکبر تو شروع کی تھی لا الہ الا اللہ تے ختم کی تھی نہ اے دے ٹوٹا اگے گڑھیا تے نہ ٹوٹا اے دے پیچھے گڑھیا بے شک توجہ ہے جی مگر دین دے نا تے دنیا نے دین نو بگاڑ دیتا ملاوٹ کر دیتی اس واسطے دین وچ ملاوٹ ہو گئی تو نبی پاک فرماندے دن قیامت دے میں انہوں اپنے متھے نہیں لاونا او میرے ہتھوں حوض کوثر نہیں پی سکدا حوض کوثر اسے بندے پیونا ہے جنہاں نو میں دین جس طرح دے گیا قیامت تک واسطے اسے دین نو انہیں قائم رکھے اور اسے تے عمل کر کے قائم ہو کے زندگی گزار کے مر گیا اے بندہ میں محمد دے ہتھوں حوض کوثر پیسی لا یزمو آبدا جدو میرے ہتھوں حوض کوثر پیسی قیامت تک جتنیاں گرمیاں سختیاں آئیاں اس بندے نو ود دوبارہ پیاس تانگ نہیں کرنا سبحان اللہ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے ساڑھے بھائی صاحب